بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اسپیشل پروگرام ڈیزیزز آف سول یعنی روحانی بیماریوں میں. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کس طرح سے ان روحانی بیماریوں کا ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور انسان کیوں ان روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. ہم نے نفاق اور حسد جیسی بیماریوں پر بھی گفتگو کی، اور انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ اتنی کنٹیجیس ہے کہ چاہے وہ 80 سال کا کوئی بزرگ شخص ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی یہ بیماری لگتی ہے، اور ایک چھوٹے 10 سال کے بچے کو بھی یہ بیماری لگتی ہے. یہ کافی کامن ہے، جس کے لیے خود ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا جائے تو اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کی. اور کیوں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے، ان تمام سوالوں کے جوابات پیش کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ اللہ کا شکر عزیز، الحمدللہ. ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، چاہے کوئی وہ ایک 80 سال کا بزرگ شخص ہی کیوں نہ ہو یا ایک چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی برائی کی جو ہے بنیاد اس کے بچپنے میں ہی رکھ دی جاتی ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے یہ جھوٹ بولنا کب سے اور کہاں سے سیکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. انتخاب آپ کا ماشاءاللہ خدا جزائے خیر دے بہت اچھا ہے. دیکھیے، ہمارے یہاں جو گناہوں کی بات کہی گئی ہے دین میں، گناہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. جی. گناہ کبیرہ کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی سزا قرآن میں یا روایات میں جہنم بتائی گئی ہو. واجب ہے. وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا. یعنی جس چیز کی سزا قرآن میں یا حدیث میں، مثلا قرآن نے کہا ہے نا کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. تو چونکہ جو ہے وہ قتل کی جزا قرآن نے جہنم بتائی، لہذا قتل کا شمار کاہے میں ہوگا؟ گناہ کبیرہ میں ہوگا. تو ویسے ہر وہ گناہ جس کی سزا جہنم ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. اب اس کبیرہ میں بھی کچھ اکبر ہو جاتا ہے. جی. ایک ہے کبیر یعنی بڑا، اور اکبر جو اس سے بھی سب سے بڑا ہو. جی. تو یہاں جو جھوٹ ہے اس کا شمار گناہان کبیرہ میں ہے. لیکن جو روایت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ الا اخبرکم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرکم باکبر الکبائر. سارے جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کا شریک قرار دینا. جی. خدا کا شرک ظاہر سی بات ہے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے گا معاف کر دے گا. بے شک. تو اب آپ یہ بھی آدمی دیکھیں کہ خدا نے اس کو کن گناہوں کے ساتھ رکھا ہے؟ جھوٹ کو. جی. تو نمبر 1 کہتے ہیں اکبر الکبائر. الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں بتاؤں تم کو کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا الاشراک باللہ، خدا کا شریک قرار دینا، شرک. وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی طرف سے آنکھ ہونے والا، آنکھ شدہ. آنکھ کے لیے بھی روایت کہتی ہے کہ آنکھ سے کہہ دو کہ اگر آنکھ سارے انبیاء کے برابر بھی نیکی کر ڈالے تب بھی اس کو نجات نہیں ہو سکتی اگر وہ آنکھ کے والدین ہے. تو یہ دونوں گناہ کتنے تگڑے ہیں.
بالکل ہے نا. اب اسی کے ساتھ تیسرا لفظ پیغمبر نے فرمایا وقول الزور، قول باطل. قول الزور یعنی قول باطل. قول باطل یعنی جھوٹ. جھوٹ بھی تو قول باطل میں ہے نا. جی. تو اکبر الکبائر، سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ کیا ہے؟ وہ قول زور ہے، باطل ہے. یا ابھی جو آپ نے ایک روایت نقل کی تھی، اسی بہانے سے ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی، اس لیے میرے دماغ میں بھی یہی تھا جو آپ نے کہا. جی بالکل. تو فرماتے ہیں جعلت الخبائث کلھا فی بیت واحد، ساری خباثتوں کو، ساری برائیوں کو، سارے گناہوں کو، ساری گندگیوں کو ایک گھر میں لاک کر دیا گیا ہے. وجعل مفتاحها الکذب، اور اس کے جھوٹ جو ہے اس کی کنچابی کس کو بیان کیا گیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ کو. یہ آپ نے بیان کیا. ایک روایت اسی طرح کی ہے کہ وجعل مفتاحها الشراب والکذب اشد من الشراب، کہ ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کی چابی کس کو قرار دیا گیا ہے؟ شراب کو. اور جھوٹ شراب سے بھی بڑھ گیا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف. دیکھیے بچہ جو ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ بچہ کب سے، بچہ جو ہے جس دن ماں کے شکم میں آیا جی اس دن سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. بے شک. سمجھے آپ؟ لہذا اسی وقت سے دین تاکید کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی جنسی خواہشات تو پوری کیجئے، بٹ اس میں یہ ذہن میں رہے کہ ہم کو ایک اگلی نسل کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے. تو اس کا اسی لیے روایات کہتی ہے کہ دونوں کا باوضو ہونا چاہیے. حتیٰ ماں جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں کے حرکات و سکنات بچے کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. بے شک. اسی لیے کہتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اگر وہ فرض کیجئے قرآن سنتی ہے، گھر میں قرآن لگا ہوا ہے مستقل، تو وہ قرآن کی آواز بچے کو جاتی ہے. بالکل. اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا، رو رہا ہے، آپ قرآن لگا دیجئے، اپنے آپ خاموش ہو جائے گا. چونکہ وہ اس سے مانوس ہے، شکم سے وہ اس کو سن کے خاموش ہو سکتا ہے، مانوس ہے. ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں. ایک دن جو ہے وہ ان کے بچے کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ صاحب آپ کے بیٹے نے، پرانے زمانے میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ٹینکر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے جی. تو یہ بھی ایک طرح کا جاب ہوتا تھا. چنانچہ لوگوں نے آ کر کے ان سے شکایت کی کہ آپ کے بچے نے ہمارے جو ہے مشق میں، اس بہشتی نے بلکہ کیا کی شکایت کی کہ چھید کر دیا. وہ آئے گھر، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کیا تم نے؟ مجھ کو تو اپنی وہ نہیں یاد آتی، میں نے تو پوری احتیاط برتی ہے، لیکن آج میرے بچے نے اس کی مشق میں چھید کیا، کہاں سے چوک ہوئی؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہاں، میں ایک دن پڑوسی کے گھر میں تھی جب یہ میرے شکم میں تھا. پڑوسی کے یہاں گئی، اس کے گھر میں انار کا پیڑ لگا تھا. اس وقت مجھ کو بڑی خواہش ہوئی انار کی، تو میں نے اس میں ایک سوئی چبھو کر کے بغیر توڑے ہوئے ذرا سا اس کا عرق لیا. تو ماں کا وہ عمل بچے کے اندر آیا. تو اب اگر آپ کا جو سوال ہے کہ کہاں سے، تو ہمارا جواب یہ کہ بچے کی تربیت شکم مادر سے شروع ہو جاتی ہے. بے شک. تو وہیں سے شروع کر دے گا وہ. اور پھر اس کے بعد جب پیدا ہوا تو سال دو سال کے بعد جو چیزیں ماں باپ کی دیکھتا ہے، تو پہلے استاد تو والدین ہے نا اس کے. اگر ہم گھر میں جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا بچہ جو ہے وہ اسی کو سیکھتا ہے. ایک بہت جو آپ سکھائیں گے. ایک بہت بزرگ عالم ہے، نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے شوگر کی وجہ سے، تو وہ اپنا قصہ بیان کرنے لگے کہ صاحب یتیم ہو گیا تھا میں، تو میری والدہ جو ہے ادھر ادھر کام وام کر کے انہوں نے پالا. اس کے باوجود جب میں صبح کو جو ہے اسکول جانے لگتا تھا اور میری ماں ٹفن وفن بنا کے پورا دیتی تھی، تو مجھ کو ایک سکہ جو ہے پکڑا دیتی کہ راستے میں فقیر کو دے دینا. اور میں راستے میں، وہ جو بچپنا ہے، آج میں 70-80 سال کا ہو گیا ہوں، وہ عادت آج بھی ہے. کسی کو دیکھا نہیں کہ جیب میں ہاتھ گیا نہیں. صدقے کے لیے. ہاں تو کہتے ہیں نا کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپنے کی تعلیم پتھر کی لکیر ہوتی ہے. بالکل. ہم بچپنے میں چاہیں، بلکہ روایت اس طرح کی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے.
اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. بے شک. تو وہ بالکل مٹی کا جو ہے وہ کچی مٹی ہے گویا, جیسا چاہیے آپ اس بچے کو شیپ دے دیجئے. تو میں یہ کہوں گا آپ کے اس جواب میں ایک لفظ میں کہ کب سے سیکھتا ہے, شکم مادر سے تربیت کا کام شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آگا آپ نے. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ثواب جاریہ ہوتا ہے, اس کی ایک کنیکٹنگ لنک آگے بنتی ہے, تو کیا یہ جھوٹ کی بھی کنیکٹنگ لنک آگے بنتی ہے؟ احسن تم, اس کے لیے باقاعدہ روایت موجود ہے کہ ادھر آدمی کی روح نکلی, انقطع عملہ, تو اس کا عمل اب بند ہو گیا نا, بے شک مر گیا آدمی. لیکن 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جو اس کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. کہیں جو ہے وہ من بنا مسجدن, ایک مسجد بنا دی, بالکل, تو مسجد جب تک رہے گی, یا قرآن لکھ دیا, یا مثلا جو ہے جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس کا ثواب رہے گا, یا مثال کے طور کے اوپر جو ہے وہ راستے میں کہیں اس نے کنواں کھود دیا, اس زمانے کی بات, اب کوئی دوسرا طریقہ ہے پانی کا. جی. تیسرا یہ ہے کہ نیک اولاد اگر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے, اور ایسی اولاد جو ماں باپ کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے, تو یہ اس کا سلسلہ ثواب کا منقطع نہیں ہوتا, جاری رہتا ہے, کنیکٹنگ لنک, کنیکٹنگ رہتی ہے. تو اگر ہم صالح اولاد چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ بھی ہمارا ثواب جاریہ ہے. جی. اور یہاں پہ جس طرح ثواب جاریہ ہوتا ہے, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اور اس کے اثرات آگے, آپ نے جیسی تربیت کی ہے نا, جی, تو اب آپ کے سکھائے میں وہ بول رہا ہے, تو اس کا بھی عذاب بھی جو ہے اپنے والدین کے لیے جائے گا. اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں جھوٹ بولنے کے؟ دیکھیے, جھوٹ بولنے کے نقصانات تو بے پناہ ہیں. نمبر 1, روایت کہتی ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر, مومن اگر جھوٹ بولتا ہے بغیر عذر کے, بلا وجہ. جی. دیکھیے, کہیں امام کے فقروں میں کوئی لفظ یوں ہی نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب کہ آگے کچھ وجہیں ہو سکتی ہیں جہاں بول سکتا ہے, وہ بات کی بات ہے. جی. لیکن یہاں امام نے کیا فرمایا, من کذب, ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر, بلا سبب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے, لعنہ 70,000 ملک وخرج من قلبہ 70,000 ملک, جی بالکل, 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. وَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْكَذْبَةِ 70 زَنِيَّةً أَهْوَنُهَا كَمَنْ زَنَا بِأُمِّهِ, اور ایک جھوٹ کے عوض 70 زنا جو ہے اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے. صرف ایک جھوٹ کے بنا, ایک جھوٹ کے بدلے میں 70 زنا نام عمل میں لکھا جاتا ہے. اور سب سے ہلکا ہے, جانے دیجیے, اگلا جو ہے پتہ نہیں سامعین جو ہے اس کو برداشت کر پائیں کہ نہ کر پائیں. دوسرا جو ہے نقصان جھوٹ بولنے کا یہ ہوتا ہے, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایاک والکذب فإنہ یسود الوجہ, خبردار پرہیز کرو جھوٹ بولنے سے, اس لیے کہ جھوٹ انسان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. تو سیاہ کا مطلب تھوڑی کالا ہو جائے گا, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے, وہ جو نور ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اگر آدمی بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے. یا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, الکذب خراب الایمان, علم کذب ایمان کے لیے مصیبت ہے, بے شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے. مولا اسی لیے فرماتے ہیں کہ لا یجد عبد طعم الایمان, مولا فرماتے ہیں کسی کو ایمان کا صحیح ذائقہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا حتی یترک الکذب حزلہ وجدہ, جب تک کہ وہ جھوٹ نہ چھوڑ دے, چاہے سیریسلی ہو چاہے مذاق میں ہو. یعنی مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں, مذاق میں بھی جھوٹ. آپ بلکہ یہاں تک بچوں والی بات چلی تھی نا, یہاں تک روایت میں ہے کہ بچوں کو کبھی غلط وعدہ مت کرو. بچے نے کہا بابا ہم کو یہ چاہیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے شام کو لے کے آتا ہوں. آپ کے دل میں کہ نہیں لائیں گے, یار چھوڑو بچے کو سمجھا دیں گے. شام کو آپ آئے, کیا ہوا پاپا لے آئے, ارے بیٹا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جھوٹ یہیں سے بچہ سیکھتا ہے. اسی لیے روایت میں کہ بچوں سے بھی اپنے جھوٹا وعدہ
نہ کرو. نہ کرو. نہیں لا سکتے ہو کہہ دو بیٹا میری اوقات نہیں ہے, 2 گھنٹہ روئے گا اور کیا کرے گا, جو ہے کلیئر کرو, جو ہے کلیئر کرو. چوتھی چیز جو جھوٹ کے ہے کہ انسان کے اندر سے مروت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کو کسی چیز کا ڈر خوف نہیں, بنداس ہو جاتا ہے, جس کو یہاں کی زبان میں کہا جائے اقل الناس مروتاً من کان کاذبا, سب سے کم مروت والا آدمی وہ ہے جو جھوٹا ہوتا ہے. یا فرماتے ہیں یاکم والکذب, خبردار بچو جھوٹ سے, وَإِنَّهُ مِنَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ, یہ جھوٹ جو ہے فجور میں ہے اور یہ دونوں کہاں جائیں گے, نار, جہنم میں جائیں گے. خوب. لا رأی لکذوب, چھٹا نقصان یہ ہے کہ جھوٹے کی لوگ بات نہیں مانیں گے, اس کے سچ کو بھی لوگ ٹھکرا دیں گے. لا رأی لکذوب, اگر جھوٹا کوئی رائے بھی دیتا ہے تو اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. علت الکذب اقبح علہ, جیسے آپ نے بیماری کی بات کی نا جی, تو جیسے جسم کو بیماریاں ہوتی ہیں بے شک, ویسے روح کو بیماریاں ہوتی ہیں. بالکل. تو اس میں سب سے تگڑی بیماری کون سی ہے, جھوٹ. جھوٹ. الکذب اقبح علہ, جھوٹ جو ہے وہ سب سے بڑی شدید بیماری, جی, سب سے عظیم بیماری ہے. من کثر کذبہ ذہب بہاؤہ, آپ نقصانات پوچھ رہے تھے نا, جی, جس کا جھوٹ زیادہ ہوگا اس کی اہمیت کم ہو جائے گی, سماج میں کوئی سماج میں اس کی حیثیت جی, کم ہو جائے گی. وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ, خبردار جھوٹ سے بچو, چاہے اس میں تم کو نجات ہی کیوں نہ دکھ رہی ہو. فَإِنَّ فِيهِ الْحَلَكَةَ, ہلاکت جھوٹ بولنے میں ہے. جی. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے حدیث میں بیان کیا کہ بنا کسی عذر کے جھوٹ بولنا, اس کا مطلب یہ کہ کچھ ایسے بھی ریزنز ہے جہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے, تو وہ کون سے وجوہات ہے جہاں پر ایک انسان جھوٹ بول سکتا ہے؟ روایات نے اس کی وضاحت کی ہے. دیکھیے سب سے زیادہ اہمیت جو سماج میں ہے وہ ہے اصلاح ذات البین, جی, 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا. قرآن نے بھی اس میں بڑی تاکید کی ہے, اصلاح کرنے کی, اصلاح کرنے کی. ہم لوگ مجلسوں میں پڑھتے ہیں نا اجرکم اللہ علی اللہ, اللہ, جی, اجرکم علی اللہ. کہ اجرکم علی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اجر یعنی اجر ثواب, بے شک, کم یعنی آپ کا, اجرکم تمہارا ثواب, علی اللہ جی, کس پر ہے؟ اللہ پر ہے, یعنی خدا کے ذمے ہے, خدا پر واجب الادا ہے. بے شک. تو ہم کہہ دیں گے تو خدا کے اوپر واجب الادا ہو جائے گا, لیکن یہ طریقے کی دعا ہے, جی, اجرکم علی اللہ, اللہ آپ کو اجر دے, یہاں یہ مطلب نکل سکتا ہے. لیکن خود اللہ اگر کہہ دے کہ ان کا اجر میرے اوپر ہے, تب کیا قرآن نے کہا ہے؟ کہا قرآن نے 2 لوگوں کو کہا ہے کہ اجر ہمارے اوپر ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو کسی کو معاف کر دے اور 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کر دے, فاجرہ علی اللہ, تو خدا کہتا ہے کہ اب ان کا اجر میرے اوپر ہے, جی, میں جو ہے دینے پر بادھیہ ہوں, جس کو ہندی میں کہا جائے. بے شک. یہ تو ہو گیا قرآن سے اصلاح. اسی بنا کے اوپر روایات کہتی ہے کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جائز ہے, بلکہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ, جیسا مثال کے طور کے اوپر یہ ہمارے مرزا صاحب ہیں, جی, ان سے ہنسی مذاق ہم کرتے رہتے ہیں جو ہے وہ شوٹنگ کے درمیان. یہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور وہاں نیچے جا کر کے مجھ کو گالیاں دے رہے ہیں, وسیع صاحب کو کیا آتا ہے, جاہل آدمی ہے, بتاؤ ان کو کیوں بلاتا ہے, کوئی کاہے کو آتے ہیں. جی, وہاں مثلا آپ سن رہے تھے, کسی نے آ کے ہم سے بتایا کہ یار مرزا تو بہت ناراض ہے تم سے, تب تک آپ آ گئے, نہیں مول صاحب, نہیں مول صاحب, میں تھا وہاں, وہ تو بڑی تعریف کر رہا تھا نیچے آپ کی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ؟ یہاں جھوٹ ہے, لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن یہ جھوٹ کاہے کے لیے؟ تاکہ 2 مومن کے درمیان. اس پر میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں, پھر حدیث سناتا ہوں, اس لیے کہ قصے کہانیوں کی کوئی اوقات نہیں ہے.
اصل حیثیت تو ہے امام کے فرمودات کی، بے شک، لیکن اگر کوئی امام کا فرمان اس قصے سے ٹیلی کر جائے تو قصہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ بے شک۔ شیخ سعدی نے گلستہ میں اپنی ایک قصہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کسی ایک اسیر کو، قیدی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، جی، ٹھیک۔ اچھا، جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو وہ تو کہتا ہے نا کہ اب تو گئے یار، جو بکنا ہے بک لو۔ اس نے گالیاں بکنا شروع کی۔ بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ بادشاہ بہرا تھا، بالکل، لیکن کبھی کبھی نہ سننا عقل مندی ہے۔ بے شک، بادشاہ نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ بولتے یکی از وزرائے نیک محضر، ایک اچھا مزاج کا وزیر، اس نے کہا سرکار کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اچھا، ہر جگہ تو گروپ بازی ہوتی ہے، بے شک، وزیروں میں بھی گروپ بازی، بالکل، یہ اس خیمے کا ہے، یہ اس خیمے کا ہے۔ دوسرا وزیر اس کا مخالف تھا، اس کو چانس مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہم جیسے وزیروں کو بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ اس نے سرکار کو گالیاں بکی ہے اور ہمارے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ دعائیں دے رہا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے خود ہی اوائڈ کیا تھا سننے کے باوجود۔ بے شک، اس نے کہا دیکھو، جو تم سچ بول رہے ہو اس سے اس کی جان جا سکتی ہے، یہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اس قصے کو لکھنے کے بعد شیخ سعدی نے شعر لکھا، دروغ مصلحت آمیز بے سراستی فتنہ انگیز، مصلحت والا جھوٹ بہتر ہے اس سچ سے جو فتنہ برپا کرتے۔ بالکل، یہ تو داستان ہو گئی نا، لیکن سعدی کا قول تو ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ بے شک، ہم نے یہ سنا دیا کہ اس کے پیچھے حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ثلاثتن، تین جگہیں ہیں کہ جہاں آپ جو ہے وہ جھوٹ کے جو ہے سچ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر ایک، اصلاح بین الناس، دو لوگوں کے درمیان، تو یہ حدیث آ گئی نا، بالکل، اصلاح کرنا۔ قیل لہ جعلت فداک وما الاصلاح بین الناس، جو آپ نے پوچھا وہی اس نے امام سے پوچھ لیا، مولا قربان جائیں، یہ اصلاح بین الناس کیا ہے؟ قال تسمع الرجل کاملا، آدمی کسی کی بات پوری پوری سنتا ہے مگر جا کے سناتا اس کا الٹا ہے، کہ آپ کی تو تعریف کر رہے تھے، جی، مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا، اصلاح کرنا۔ تو یہ روایت کہاں ہے؟ وسائل شیعہ کے اندر ہے۔ المصلح لیس بکذاب، دوسری روایت بھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المصلح لیس بکذاب، اصلاح کرنے والا یعنی دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے والا جھوٹا نہیں ہے، وہ ایک مصلحت کے تحت بول رہا ہے۔ بے شک، یا ایک جگہ پیغمبر نے بھی فرمایا اپنی وصیت میں، ان اللہ تعالی احب الکذب، اللہ جھوٹ سے محبت کرتا ہے۔ کہاں؟ فی الصلاح، جب دو لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو۔ وَأَبْغَضُ الصِّدْقِ فِي الْفَسَادِ، اور اللہ اس سچ کو ناپسند کرتا ہے جو فساد برپا کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور مولانا صاحب، ہم یہاں جاننا چاہیں گے کہ یہ تو اصلاح کی بات ہوگی، لیکن عام طور پہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی خاص علامت تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جھوٹے آدمی کی جو ہے وہ زبان کا اثر چلا جاتا ہے، تو وہ نفس بتا دے گا کہ یہ آدمی صحیح نہیں بول رہا، احساس خود بخود ہونے لگے، بائی نیچر احساس ہونے لگے گا، چہرے کا جو ہے آؤ باؤ بتا دے گا، زبان کی لڑکھڑاہٹ بتا دے گی، اور ریپوٹیشن بھی زمانے میں یہی رہی، اور زمانے میں حالات جو ہے اس کے لوگ اس کی بات، وہ مشہور ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے۔ یہ جھوٹا ہے، یہ چھپنے والی چیز نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ویریفائی ہو کی جا سکتی ہے، تقریباً ہو جاتی ہے۔ جی جی۔ اور آخر میں بس یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے، انسان اسے کیور کرنے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے اچھی چیز ہے کہ آدمی بار بار واعظ کی نشستوں میں جائے، نصیحت کی نشستوں میں جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ بنیا احی قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسی مجلسوں میں جائیں یا اپنے گھر ایسے لوگوں کو بلائیں جن سے کہیں کہ آپ کچھ ہم کو نصیحت کیجئے،
نمبر 1. نمبر 2, امام فرماتے ہیں کہ قبرستان جایا کرو. قبرستان جاؤ, بیٹھو, دیکھو, غور کرو, یہ میرے باپ کی قبر ہے, ان کے پاس کیا تھا اور کیا لے کے گئے, کل کو ہم کو بھی وہیں جانا ہے. تو موت کو یاد کرنا بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ واعظ ہے, ٹریٹمنٹ ہے. جی, اور بہت بہت شکریہ آغا. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اور اس پر روایتیں پڑھے, قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہا ہے, قرآن میں آیت موجود ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ مومن ہے ہی نہیں جو جھوٹ بولتا ہے, مومن کے دائرے سے خارج ہے. جی بالکل. بہت ہم مزید شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اس موضوع پر, جو بہت ہی ریئرلی ڈسکس کیا جاتا ہے, اس پر روشنی ڈالی. اور انگلش میں بھی ایک محاورہ ہے جسے کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, یعنی آپ ہمیشہ جو ہے سچ, دیانتداری, ایمانداری جو ہے صحیح بات ہے. بالکل. اور ناظرین, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی موڑ ہو, آپ آنیسٹی سے کام لیں, سچائی لیں, سوائے اس کے کہ اگر آپ کو دو لوگوں کے درمیان اصلاح کروانی ہے تو اس ہی ریزن سے جھوٹ جائز ہے, ورنہ عام طور پہ جھوٹ جائز نہیں ہے. اور ایک انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کے سچ کو بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں, اس کے سچ کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے. امید کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون, پیغام انسانیت. خدا حافظ.